أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ فرمایا کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا، تمہارے والدین، تمہارے آباء و اجداد یہ ہوں، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے ہوں، تمہاری اولاد ہو، واخوانکم اور تمہارے بھائی ہوں، سگے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں ہوں اور عورتوں کے لیے تمہارے شوہر ہوں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ اور قبیلہ ہو، تمہارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، تمہارے قبیلے کے لوگ وہ ہوں، واموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم نے جمع کیا ہے، جس کو تم کماتے ہو، اور اس کے ساتھ فرمایا اموال کے بعد وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت اور بزنس جس کے خسارے سے، نقصان سے تمہیں خوف ہے، ڈرتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں آ جائیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری وہ حویلیاں، تمہاری وہ کوٹھیاں، تمہارے وہ بنگلے جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی، دنیا کا مال و متاع گنوا دیا۔ میں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، دین کے لیے کوشش کرنے سے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ تم محبت کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے اندر اولاد کی محبت، تمہارے اندر آباء و اجداد کی محبت، تمہارے اندر اپنی بیویوں کی محبت، تمہارے اندر مال و متاع کی محبت، تمہارے اندر کوٹھی اور بنگلے کی محبت، بزنس اور تجارت کی محبت، یہ تمام کی تمام محبتیں ایک طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دوسری طرف، اگر تم اس میں کامیاب نظر آتے ہو کہ تم ان سب چیزوں کو قربان کر سکتے ہو، ان سب کو چھوڑ سکتے ہو، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتے، ان تمام چیزوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاوی ہے، تو پھر تو تم حقیقی مومن اور مسلمان ہو۔ لیکن اگر ایسی محبت تم اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں کرتے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان اور فیصلہ آ جائے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو پسند نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت